ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ خلیل الرحمان قمر صاحب موجود، اور بات ہو رہی تھی پاکستان کے اندر جو سیاسی مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی ہم آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے اس میں، کہ جی پاکستان کی بہتری کا کہنے والے کہہ کے مکر جاتے ہیں، اور خود ہی خلیل الرحمان قمر صاحب نے بھی وقفے پہ جانے سے پہلے کہا کہ یقیناً پاکستان کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اقتدار میں آ کے پھر وہ نہیں کیا جاتا جو عوام کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں۔ تو خلیل الرحمان قمر صاحب، آداب جو سکھائے گئے تھے ہمیں، آپ نے 3-4 جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، ان کی احادیث مبارکہ واقعاتی معاملات کے حوالے سے بیان کی۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں لیکن پوری طرح مسلمان ہونا نہیں چاہتے؟ یہ جواز شمسی، اس ایک بات کے اوپر میں کبھی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ میں کسی دوسرے مسلمان سے بہتر مسلمان۔ ٹھیک۔ اور جب ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو قدغن لگاتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں، جو بات کر رہا ہوں، وہ سننے والے سے بہتر مسلمان۔ ٹھیک، یہ میری اوقات نہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، یہاں ایک بات اور ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ یار مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، اور دراصل مجھے تو اچھی بات اچھی لگتی ہے۔ بھی اچھی بات تو اچھی ہے، اس کو برداشت کرنے کا کیا عمل ہے؟ عمل تو غلط بات کو برداشت کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے وہ مثال دی کہ جھوٹ جو ہے وہ چھوڑ دو، نبی پاک نے فرمایا، تاکہ نہ باقی معاملات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایسے لوگ جس طرح آپ دیکھیں کہ جلی کٹی باتیں کر کے اور ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ عوام سے بہتر چھائیں، ان کے بارے میں تو چلو بتا دیں، مسلم سے نکل گئے۔ دیکھیے، یہ کسی بھی قوم کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا اس کے ڈیولپ ہونے میں بہت سارے محرکات جو ہیں وہ اثر پذیر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 73-74 سالوں سے جس قوم کو بہت ساری جھوٹی تاریخ پڑھائی گئی ہو، جس کے ساتھ بابانگ دہل ان کے زعما نے جھوٹ بولا ہو، اس قوم کی تربیت بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے۔ میں نے وہ دیکھا ہے، وہ پرچار کرنے والے، کسی جرم کے خلاف پرچار کرنے والے موسٹ آف دا ٹائم خود اسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ درست ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا جواز شمسی صاحب کہ ایک ہوتی ہے تربیت جو انسان کی گھر پہ ہوتی ہے، ایک تربیت وہ ہوتی ہے جو معاشرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تربیت وہ ہوتی ہے جو قوم کے لیڈر کرتے ہیں۔ اگر میری قوم جو ہے وہ محض قائد اعظم سے سیکھنا شروع کرتی تو ان کو احساس ہوتا کہ وہ شخص جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا، ٹھیک، وہ یو ٹرن نہیں لیا کرتا تھا۔ ہم جس مدینے کی ریاست میں ہیں کی بات کرتے ہیں، وہاں اس مدینے کی ریاست کا موجد جو تھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، وہ یو ٹرن نہیں لیا کرتے تھے۔ تو ایسی جب ڈھکوسلوں کے اوپر اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل پر کھڑے ہوئے اصولوں کے اوپر جب قومیں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں تو انڈیویجول گولز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، اور آرگنائزیشنل گول، جس کو میں نیشنل گولز بولوں گا، وہ پیچھے ہٹ بس کچھ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے فرمایا تھا میرے ایک پروگرام میں، اور وہ بڑا اس وقت ہائی لائٹ ہوا، ہم نے وہ اسی طرح، آپ نے کہا کہ آن ایئر نہیں کریں گے، میں نے کہا تھا کریں گے، تو وہ کیا۔ وہ یہ تھا کہ 71 اور 65 کی وار جو تھی، اس کے بارے میں تاریخی جو حقیقت تھی وہ آج بھی بیان کریں، آج بھی نشر کروں گا۔ میں کراچی میں تھا، اور میں جب لکھتا ہوں تو اپنے فلیٹ پر تھا، اور میں لکھتا ہوں تو سامنے میوٹ ٹی وی چلتا ہے میرے، تو ان دنوں چونکہ بجلی بہت آتی جاتی تھی
تو بجلی جب جا کے واپس آتی تو میوٹ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ میوٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. غالباً مجھے اب نام نہ بھول جائے، وجاہت حسین جو بڑی اچھی انگریزی بھی بولتے ہیں، ڈان نیوز سے وہ شو کر رہے بالکل تھے. ٹھیک ہے. اور ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب ان کے ساتھ گیسٹ میں تھے، اور میں دیکھ رہا تھا میوٹ پہ تھا. اتنے میں لائٹ گئی اور فل فور واپس آ گئی، میوٹ ٹوٹا. اور میں اس سے پہلے کہ میں ریموٹ سے آواز بند کرتا، سوال آیا اس کا جو بڑا حیران کن تھا میرے لیے کہ ایئر مارشل اصغر صاحب، ایک بات میں ابہام پایا جاتا ہے. انڈیا کلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے 1965 میں ان پر حملہ کیا تھا، اور پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تھا 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی شب، جو کہ میں نے اور ہم نے پڑھ رکھا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک میں، جو تاریخ ہمیں پڑھائی گئی. تو اصغر خان صاحب نے ایک 30 سیکنڈ کا پاز لیا، which was surprising for me کہ why such a responsible person is taking this much of time. رکے کیوں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ انڈیا نے چاروں ہی جنگوں میں کبھی ہم پر حملہ نہیں کیا. It was always we who attacked on India. And I was shocked. I was spellbound. میں وہ کام رک گیا میرا. شو ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے جو لرنر دوست تھے تاریخ کے حوالوں سے ان سے بات کی. اگر if I don't remember exactly they were 5 or 6, تو ان میں سے صرف ایک نے کہا کہ اس بارے میں ابہام ہے، باقی 5 نے کہا کہ نہیں انڈیا نے کیا، کہ نہیں پاکستان نے حملہ. اچھا پاکستان نے کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اسی اگلے ویک اس سے میری تشفی نہیں ہوئی اس بات سے، یہ بات مجھے اندر اندر کہیں کھٹکتی رہی. اگلے ٹھیک اسی دن جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب تھے اسی شو میں، اور میں اب بڑے نماک سے وہ پروگرام دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ سوال کرتا ہے ان سے. اور میں صدقے جاؤں اس ماں جائے کہ اس نے ٹھیک وہی سوال کر دیا، مرزا اسلم بیگ صاحب سے کیا. اسلم بیگ صاحب نے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب سے دگنا پاز لیا، اور انہوں نے کہا کہ ایئر مارشل اصغر خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں. یہ وہ اجنبے ہیں. بہت ساری اور باتیں جو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، لیکن یہ بدقسمت تاریخی اجنبے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات اپنی جگہ پہ موجود. ہم جناب کبھی ضیاء الحق صاحب کی بات کرتے ہیں، کبھی ایوب خان کی بات کرتے ہیں، کبھی جناب ہم دیگر جو پرویز مشرف صاحب کی بات کرتے ہیں، کبھی سیاسی لوگوں کے نام لیتے ہیں. آپ نے ہمیشہ جو آپ کی گفتگو میں مجھے نظر آیا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں، جیسے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ ہم اپنی بات کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا، میری کیا ذمہ داری ہے. تو آپ کی اور میری ذمہ داری جو ہے، کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں؟ یہ تو وقت طے کرے گا. آپ دیکھیے، میں برا اچھا جیسا بھی آدمی ہوں، چھوٹی موٹی طریقے سے میں تاریخ کا حصہ بنوں گا. ٹھیک ہے. تو وقت طے کرے گا کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوئی کوتاہی برتی تھی. میرا نہیں خیال. مجھے اگر میرے اندر غیرت مر نہ گئی تو میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ جی فنون لطیفہ کے حوالے سے ہم نے ایک چیز بڑی عجیب یہاں پہ دیکھی ہے کہ دنیا اس میں ڈرامہ میں ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کہ اپنا پرائیویٹ میڈیا آ گیا، کمرشلزم بڑھ گیا، لوگوں کی اپنا گلیمر بڑھ گیا، لوگوں کی روٹی رزق شروع ہو گیا اس سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ فلم پاکستان کی بالکل ہی بیٹھ گئی. تو آپ نے اس طرف بھی کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ میں کیونکہ مجھے تھوڑا علم ہے لیکن میں چاہتا ہوں ناظرین بھی تھوڑا جان لیں کہ آپ کچھ سوچ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کرائسس سے نکلیں گے اور فلم بھی پاکستان کی اسی طرح ایوارڈ حاصل کرے گی جیسے پہلے پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوتا تھا؟ خیر پاکستان کی فلم کا پوری دنیا میں کبھی بھی چرچا نہیں. اچھا کبھی نہیں. بات تو یہ سمجھیے، لیکن ایک خاص وقت تک ہم اپنے پڑوسی ملک سے اچھا مقابلہ کر رہے تھے.
मुकाबले में थे? हम ऑलमोस्ट मुकाबले में थे, हालांकि हमारे पास बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज थी, लेकिन हमारे टेक्नीशियन और हमारे डायरेक्टर और हमारे राइटर इतने आला पाए के काम कर रहे थे कि अगर हम कहीं किसी जगह पर उनसे मार खाते थे तो किसी दूसरी जगह पर उनको मार लेते थे। तो एक अच्छा कंपटीशन चल रहा था। लेकिन जवाद शमसी साहब, हमने जो पिछले 30-35 साल में जो जनरेशन्स पैदा की हैं, उनके साथ हमने बड़ा जुल्म किया है। हमारे आज तक किसी लीडर ने, किसी मजहबी रहनुमा ने, किसी दानिशवर ने कभी खड़े होकर चीख कर पुकार कर अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि इजादात करो। हाँ, हम इजादात पर डिपेंडेंट कौम हैं। हम मोबाइल हाथ में लेकर बाहर से होने वाली नई इजाद का इंतजार करते हैं कि अब अगला जो मॉडल आएगा वो कौन सा आएगा, होगी, या वैक्सीन बनेगी तो कोई बनाएगा, गाड़ी का अगला मॉडल आएगा तो कौन सा होगा। ये वो बदकिस्मत सोच थी जिसने मेरे यहाँ के बड़े क्रिएटिव बच्चों को डिमोरलाइज किया, और वो जो हम उनसे चाहते थे, जो हम नहीं कर पाए थे बदकिस्मती से, और जो चाहते थे कि आगे बढ़कर जब एजुकेशनल फील्ड जो है खुल जाएगा तो हमारे बच्चे हमारे लिए कोई इजादात करेंगे और हम बताएंगे कि हम भी बड़े लोग हैं और हम भी दुनिया को कुछ दे सकते हैं। उन्होंने भेड़ चालियों का अंदाज अपनाया। उस भेड़ चालिया अंदाज में अगर आपने कहीं ये तस्वुर कर लिया है कि दुनिया में आपने कभी किसी से जीत लिया है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है बिल्ली को दरख्त पर चढ़ना सिखा रहा हो। क्या हुआ? ये मुमकिन नहीं है। ठीक। तो फिल्म में जब तक हम इस ईमान के साथ नहीं आएंगे कि हमने किसी का रेफरेंस नहीं लेना, हमें अल्लाह ने अपना करना, यकताई अता की हुई है। ठीक है। और हम भले ही ट्रैश से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अपना कंटेंट और अपनी सोच लेकर आएंगे, तब तक हम कभी भी इस काबिल नहीं होंगे कि दुनिया में फिल्म मेकर्स के हवाले से याद करें। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताएं, आप सख्त मिजाज पाए गए हैं या नर्म मिजाज पाएंगे? आपके दोस्तों का क्या ख्याल है आपके बारे में? मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। नहीं, अगर अपने बारे में कोई कमेंट्स दूंगा तो वो बड़े बाइस। नहीं, मैं इसमें अर्ज करता हूँ, मैं ये बात खुलेआम और साफ साफ बोलता हूँ, अगर आप डिसऑनेस्ट नहीं हैं, ठीक है, अगर आप मीसड़े नहीं हैं, ठीक है, अगर आप मेरे सामने बन नहीं रहे, और अगर आपकी गर्दन में सरिया नहीं है, तो मुझसे सा आसान और अच्छा आदमी कोई नहीं। क्या बात। आखिर में एक पैगाम कौम के नौजवानों के लिए, मेल फीमेल के लिए यकसां, वो मैं चाहता हूं कि आप नजर करें कौम के बच्चों की। मैं अपनी कौम के इन कीमती बच्चों से अर्ज करूँगा, अगर सचमुच इस मिट्टी से मोहब्बत है, सचमुच इसके इमेज के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हो, तो तुम में से जिसको अल्लाह ने अता किया है, इजादात करो। इजादात ही हमें एहतजाज करने वाली कौम के करैक्टर से बाहर निकालेगी। इजादात ही हमें दुनिया को कुछ देने का दर्स देंगी और हिम्मत देंगी। ये फ़र्ज़ है हम पर, हमने दुनिया से बहुत कुछ लेकर इस्तेमाल किया है और खाया है। अब उस तरफ चलिए, उस रास्ते की तरफ चलिए जहाँ दुनिया के लिए इजादात हमने करनी है और दुनिया के बैगर्स को पैसे हमने देने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खलील रहमान कमर साहब, आपने आज के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और इसके साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन जिस तरह से मोहब्बत का एक पैगाम दिया है, तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से खलील रहमान कमर साहब की मौजूदगी में एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि मोहब्बत रोशनी है, रोशनी तकसीम करते हैं। मोहब्बत रोशनी है, रोशनी तकसीम करते हैं। ज़माने भर में आओ,
जिंदगी तकसीम करते हैं। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को, मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।